یہ قاف اور اللہ عز و جل کی عظمت اور جلال اور قرآن مجید کے ناقابل تصور حقائق لام کو ملتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ کا امر، اس کا حکم اور ارادہ اس حقیقت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ زبان وہی بولے گی، جو میں نہیں کہنا چاہتا وہ اللہ عز و جل کی مرضی ہے جو اس لام کے اندر پوشیدہ ہیں۔ قاف اور لام مل کر کل بن جاتے ہیں، اللہ کا کلام بن جاتا ہے جسے اٹھانے کی سخت کسی میں نہیں سوائے رسول اللہ کے۔ کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو کل کا بار اٹھا سکے، کوئی ایسا نبی نہیں جو کل کا بوجھ اٹھا سکے سوائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کل کا مظہر کامل ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی قدیم زبان ہے۔ اس کا آغاز اور اختتام ہم نہیں جانتے۔ وہ کل، وہ لام اپنا رخ با کی جانب کرتا ہے۔ تمام قرآن سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ ہر شے کا راز بسم اللہ کی اس چابی میں ہے۔ یہ 19 حروف ہیں، اس کے 19 حروف اہل بیت کے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پہ سلام ہو۔ یہ 19 حروف ہیں اور 19 پہلا ہے اور 9 آخری۔ اول خلق اللہ و خاتم النبیین۔ تمام حقیقتوں کے وارث ہوتے ہوئے میں اللہ عز و جل کی تخلیق میں اول ہوں اور میں ہی اللہ عز و جل کے تمام انبیاء کا خاتم اور مہر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 کی اس حقیقت کے حامل ہیں اور اہل بیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس لباس سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وہ کل اس با کو ڈھانپ لیتا ہے اور اسے اپنی عزت اور قوت عطا کرتا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام تر طاقت اس با میں پائی جاتی ہے۔ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس با کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علوم کا شہر ہوں، یعنی وہ قلب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا نور صرف قلب میں سماتا ہے۔ وہ میرا یا آپ کا قلب نہیں بلکہ وہ آسمانوں کا قلب ہے، وہ ملکوت کا قلب ہے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ کی تمام حقیقتوں کو سمائے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس حقیقت کو میں نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اللہ عز و جل ہمیشہ ایک پوشیدہ خزانہ ہی رہتا ہے، لا شریک۔ اللہ عز و جل تک براہ راست کوئی رسائی نہیں، میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہچانا جاؤں گا۔ کوئی ایسی جگہ یا حدود نہیں جہاں اللہ عز و جل تک پہنچا جا سکے، نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی شبیہ۔ مخلوق کا تعلق الحیات یعنی زندگی کے سمندر سے ہے، اور اللہ عز و جل حیات کے ان سمندروں سے بھی ورا ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے نہ زندگی ہے اور نہ موت۔ یہ زندگی اور موت ہمارے لیے ہے، ہمارے تجربے کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے زندگی کو تمہارے لیے ایک تجربے کے طور پر بنایا تاکہ تم موت کا ذائقہ چکھو اور زندگی کا ذائقہ چکھو۔ لیکن اللہ عز و جل ان تمام حقیقتوں سے آگے ہے۔ قاف، لام، با، یعنی با تمام حقیقتوں کو تھامے ہوئے ہے، کیونکہ یہ سلسلہ واپس مڑتا ہے۔ قلب، قرآن مجید، یہ سب اس لام کو آراستہ کر رہے ہیں جو کہ اول ہے، لسان حق ہے، لواء الحمد ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے۔
फातिहा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक लिबास है और उलमा और औलियाउल्लाह उसकी हकीकतों को जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि बसीरतु सूरतुल फातिहा, उनके लिए दुआ में सूरतुल फातिहा पढ़ना ही काफी होता है। ये पूरे कुरान करीम तमाम आयात शिफा और हिफाजत, बरकत और रहमत की तमाम आयात को अपने अंदर समेटे हुए है। वो इस सूरत फातिहा को इस खास रूहानी इजाजत के साथ पढ़ते हैं और उनकी रूह इस सूरत के नूर में रंगी होती है। उन्हें लिसाने हक का लिबास पहनाया गया और वो लिसाने सिद्दीक बन गए। वो उन सहाबा से विरासत पाते हैं जिनके पास सूरत नंबर 19 सूरत मरियम से लिसानु सदु यकिन आलिया, बुलंद मर्तबा सच्ची जबान है। From the 19 सूरत सिद्दीक, लिसान सिद्दीक अल-आलिया, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ये लिसान अता कर दी, उसे एक अजीम तोहफा मिल गया, यानी सारी हकीकत उस बा में है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि उस बा की तरफ आओ, उस बा की हकीकत से फैज लो जो कि कुरान करीम की तमाम हकीकतों का मरकज है। शुरू और आखिर के तमाम उलूम अव्वलीन व आखिरीन इसी दरवाजे पर हैं। हमारी जिंदगी का मकसद इसी दरवाजे की तरफ बढ़ना है और इस हकीकत की तरफ सफर करना है। ये उस कल्ब की तफसील है और ये वो कल्ब है जिस रंग में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें रंगना चाहता है कि आओ उस बाब की तरफ आओ। वो अहले बैत और औलिया इस दरवाजे के निगरान हैं। आओ उस बा की तरफ आओ, अपनी बुरी आदतों को खत्म करो और अपने दिल के साथ दाखिल हो और वो फौरी तौर पर आपको लिसाने हक की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। वो आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते हैं ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नूरे इलाही से मुनव्वर कर सकें और हमें कुरान मजीद के असरार और हकीकतों से मुनव्वर कर सकें। वो जनाब हक, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सच्चाई जाहिर होती है तो हर झूठ और बुराई बातिल मिट जाती है, क्योंकि बातिल की फितरत ही यही है कि वो हक के सामने टक नहीं सकता। ये तमाम हकायक हमें यही सबक देते हैं कि अपने रुख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक की तरफ मोड़ दें। अगर इस पाक दिल से आपको रूहानी मदद मिलना शुरू हो जाए तो ये आपके वजूद को अल्लाह के खास नूर से भर देगा। यही नूर दरअसल अल्लाह का हक है। जब ये हक आपके अंदर आता है तो आपके अंदर जितना भी बातिल होता है उसे खत्म कर देता है, क्योंकि हक के आते ही बातिल का नामो निशान मिट जाना तय है। and falsehood by its nature is always perishing.